اللہ سے کیا ہوا عہد توڑ دیا تو کیا کفارہ ہے؟ کہتے ہیں جی میں نے اللہ تعالیٰ سے ایک عہد کیا تھا لیکن وہ پورا نہیں کر پایا، اور میں نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر میں یہ عہد پورا نہ کر سکوں تو میں روزے رکھوں گا، ابھی میرے لیے روزے رکھنا تھوڑا مشکل ہو رہا ہے، تو اس سلسلے میں کیا کفارہ ہوگا؟ بلال صاحب چائنا سے دیکھیں، اللہ میاں سے آپ نے جو عہد کیا تھا وہ کیا زبان سے عہد کیا تھا، منت یا نظر کے الفاظ تھے، قسم کے الفاظ تھے، یا ویسے ہی ایک اللہ آپ نے وعدہ کیا تھا کہ اللہ میں جو ہے آپ سے یہ عہد کرتا ہوں کہ مثال کے طور پر میں فلاں کام نہیں کروں گا، فلاں گناہ نہیں کروں گا، تو وہ تو پھر اس کی حیثیت تو ایک وعدے کی ہے۔ اگر آپ نے وہ گناہ کر لیا تو توبہ توڑ دیا آپ نے، اس توبہ توڑنے کا شدید گناہ ہوگا، دوبارہ سے آپ توبہ کریں۔ دوسرا یہ جو آپ نے کہا تھا کہ اللہ سے یہ بھی عہد کیا تھا میں اگر یہ عہد توڑ دیا تو میں روزے رکھوں گا، تو یہ بھی اگر آپ نے زبان سے باقاعدہ یہ الفاظ کہے تھے، زبان سے پروناؤن کیے تھے یہ الفاظ کہ اگر میں نے فلاں گناہ کیا یا میں نے جو اللہ سے معاہدہ کیا ہے وہ میں نے توڑا تو میں اتنے روزے رکھوں گا، یعنی اپنے اوپر آپ نے روزے رکھنا واجب کر لیے تھے، گویا ایک منت مان لی تھی یا قسم اٹھا لی تھی، تو پھر آپ پر وہ روزے واجب ہو گئے ہیں۔ لیکن یعنی جتنے روزے آپ نے کہے تھے نا اتنے واجب ہو گئے ہیں، لیکن اس میں دوسرا آپشن بھی ہے آپ کے پاس کہ آپ اگر روزوں کی تعداد بہت زیادہ ہے تو آپ قسم کا کفارہ بھی ادا کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر میں یعنی اس کو ذرا وضاحت سے سمجھاتا ہوں، ایک آدمی اگر یہ قسم اٹھاتا ہے یا منت مانتا ہے کہ اگر میں نے فلاں کام کیا تو مجھ پر اتنے روزے لازم ہیں، 3 روزے یا 10 روزے یا 100 روزے، تو جب وہ کام کرے گا تو چاہے تو اتنے روزے رکھے جس کی اس نے منت مانی ہے، چاہے تو وہ قسم کا کفارہ ادا کر دے، یعنی 10 غریبوں کو 2 ٹائم کا کھانا کھلا دے، اگر خود غریب ہے تو پھر 3 روزے قسم کے کفارے کی نیت سے رکھ لے۔ تو یہ دونوں آپشن ہیں آپ کے پاس، اور اگر ان دونوں میں سے کوئی بات نہیں تھی، ویسے ہی آپ نے دل میں ارادہ کیا تھا کہ اگر میں نے اللہ سے کیا ہوا عہد توڑا تو میں روزے رکھوں گا، یہ دل میں مضبوط ارادہ کیا تھا، یا ارادہ تو دل میں تھا، زبان سے اس ارادے کو دہرا لیا آپ نے، لیکن وہ ایک ارادے کے درجے میں تھا، وہ کوئی یعنی منت نہیں تھی، یا اللہ سے کوئی زبان سے جو منت مان کے یا قسم اٹھا کے ایگریمنٹ کیا جاتا ہے اس نوعیت کا ایگریمنٹ نہیں تھا۔ بعض دفعہ ہوتا ہے نا انسان کے دل میں ایک بات ہوتی ہے تو زبان سے وہ ارادہ کر لیتا ہے، بھائی اگر میں نے یہ کیا تو میں یعنی انشاءاللہ میں یہ کام ضرور کروں گا، یعنی دل میں ایک ارادے کی نیت سے ایک بات کر رہا ہوتا ہے، تو اللہ سے کوئی معاہدے کی نیت سے نہیں کر رہا ہوتا یہ، تو ایسی صورت میں تو یہ ایک آپ کا ارادہ تھا، ایک مضبوط ارادہ تھا، تو اس میں بھی اگر آپ روزہ نہیں رکھتے گناہ نہیں ہوگا آپ کو۔ لیکن اگر آپ نے زبان سے یہ الفاظ دہرائے تھے منت کی صورت میں یا قسم کی صورت میں، مثال کے طور پر آپ نے یوں کہا تھا کہ اگر میں نے فلاں گناہ کیا یا اللہ سے جو میں نے توبہ کی ہے یا عہد کیا ہے وہ عہد میں نے اگر توڑا تو مجھ پر اتنے روزے لازم ہیں یا میں اتنے روزے رکھوں گا، اور یہ نیت آپ کی تھی کہ میں اپنے اوپر لازم کر رہا ہوں یہ روزے، تو پھر یہ منت منعقد ہو گئی، آپ گناہ کریں گے یا اللہ سے کیے ہوئے عہد کو توڑیں گے تو آپ پر اتنے روزے جتنے آپ نے کہے ہیں وہ سب آپ پر لازم ہو جائیں گے۔ لیکن ایک آپشن آپ کے پاس یہ ہے کہ اگر روزے رکھنا مشکل لگ رہا ہے آپ کو، روزوں کی تعداد زیادہ ہے، تو پھر آپ قسم کا کفارہ ادا کر لیں، 10 غریبوں کو 2 ٹائم کا کھانا، یا خود اگر غریب ہیں تو 3 لگاتار روزے رکھ لیں آپ، اس طرح سے یہ آپ کا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ لیکن یہ بہت غلط بات ہے کہ اللہ سے کیے ہوئے عہد کو توڑا جائے۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ، اللہ کہتے ہیں اللہ سے جو ایگریمنٹ کرو اس کو پورا کرو۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اللہ کہتے ہیں میرے معاہدے کو چند ٹکوں کے بدلے میں مت بیچو۔ چند ٹکے کیا ہیں؟ دنیا کی تھوڑی سی لذت، یہ چند ٹکے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نحل میں، مَا عِندَكُمْ انما عند اللہ هو خیر لکم ان کنتم تعلمون، جو تمہیں آخرت میں اجر ملے گا نا اللہ کے معاہدے کو پورا کرنے کا، وہ اجر اس دنیا کی خواہشات نفسانیہ سے بہت زیادہ ہے۔ اس دنیا میں تمہیں وہ نہیں ملے گا جو اللہ آخرت میں دے گا۔ آگے فرمایا وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو لوگ صبر کریں گے ہم ان کو ان کے عمل کا بہت بہترین بدلہ دیں گے قیامت کے دن۔ تو معاہدے پر قائم رہنے کے لیے صبر کرنا پڑتا ہے، تو اللہ نے صابرین کے لیے بہت اجر رکھا ہے۔ پھر فرمایا مَا عِندَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِندَ اللَّهِ بَاقٍ، جو تمہارے پاس ہے ختم ہو جائے گا۔ جس دنیا کے پیچھے تم پڑھ کے اللہ سے کیے ہوئے معاہدوں کو توڑتے ہو، یہ سب لذتیں ختم ہونے والی ہیں۔ وَمَا عِندَ اللَّهِ بَاقٍ، جو اللہ کے پاس ہے وہ ہمیشہ رہے گا۔ یہ چیزیں سوچنی چاہیے اور اللہ سے کیے ہوئے معاہدوں کو پورا کرنا چاہیے۔